ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. گرامی قدر حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے جتنے صحابہ کرام تھے، آپ کی شاگردی میں رہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے اور اپنی جان اور مال آپ پر قربان کرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے، وہ سارے کے سارے ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب بھی کسی صحابی کا نام لیا جاتا ہے، اگرچہ وہ آپس میں درجات میں ایک دوسرے سے بہت متفاوت ہیں، کہیں سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پوری امت سے اور تمام صحابہ کرام سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، اور خواہ وہ صحابہ ہوں جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے، جیسا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یا ان کے بعد بھی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے یا فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور شاگردی میں آنے والے، جس کے نام کے ساتھ صحابی آ جائے اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کا شرف مل جائے، تو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ ان کے لیے جنت کی بشارتیں دیں، اپنی رضا کی بشارتیں دیں، اور اللہ ذوالجلال کے ہاں اعلیٰ درجات کی بشارتیں عطا فرمائیں. ان صحابہ کرام میں سے ایک بہت ہی جلیل القدر اور بہت سے فضائل اور مناقب رکھنے والی ہستی
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی نہیں ہیں، اگرچہ وہ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے بعض روایات کے مطابق، اور بعض روایات میں فتح مکہ کے وقت سیدنا امیر معاویہ اپنے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں۔ اب آپ کی بیعت کرنا اسلام پر، ایمان پر، اور آپ کو دیکھ لینا، یہ ایسی چیز ہے اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ تمام پہلے جتنے گناہ ہیں ان سب کو اللہ ذوالجلال معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ کچھ تو وہ مہاجر اور انصار تھے جو السابقون تھے، کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور کچھ وہ تھے جو ان کے پیچھے چلے، ان کے بعد آئے اور اسلام لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ذوالجلال ان دونوں سے راضی ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے سورۃ الحدید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، خواہ کوئی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ ذوالجلال نے دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس وعدے میں خلیفہ سادس، چھٹے خلیفہ، پانچویں خلیفہ سیدنا حسن تھے، اور چھٹے خلیفہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر صرف وہ اسلام ہی نہیں لائے اور اسلام لا کر گھر بیٹھے رہے ہوں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، صحبت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب وحی مقرر کر لیا۔ وہ کان یکتب الوحی، وہ کاتب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا سفر میں، حضر میں۔ تو حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، آسمان سے اترنے والی وحی کو بھی لکھتے تھے، اور جو خط و خطابت دوسرے بادشاہوں کے ساتھ ہوتی تھی ان کے جوابات آپ دیتے تھے۔ تو آپ ان دونوں میں سے جون سا آپ کے ساتھ ہوتا، یا ان کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات وحی بھی لکھواتے تھے اور باقی خط و خطابت بھی کرواتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جس شخص کے ایمان پر شک ہو، کیا اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کو
اس کو کتابت وحی پر مقرر کرنے کی اجازت دیں گے؟ اس کا یہ معنی ہے کہ آپ کی وحی لکھنے والے، اللہ کا پیغام لکھنے والے، وہ اللہ کے ہاں بھی سچے اور خالص مومن تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پر پورا اعتماد تھا، ان کے ایمان پر اور ان کی عدالت اور ان کی ثقافت کے اوپر۔ اور یہ مسند امام احمد میں، صحیح مسلم میں اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب وحی مقرر کیا تھا۔ اور پھر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جنگیں لڑیں۔ فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین ہوتا ہے تو مسلمانوں کے لشکر میں دوسرے مجاہدین کے ساتھ، جہاں سیدنا ابو بکر اور کبار صحابہ تھے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ حنین میں شرکت کرنے والے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ طائف سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ جگہ سے رات کے وقت عمرہ کیا تو آپ کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعی کر کے فارغ ہوئے، مروہ پر آپ جانتے ہیں کہ 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹنے والے کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور انہوں نے آپ کی محبت میں بطور برکت وہ بال اپنے پاس سنبھال لیے، اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیے۔ کس لیے رکھے؟ ان کی وصیت تھی، اور ہوا بھی ایسے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں جب فوت ہو جاؤں اور تم مجھے غسل دے لو، جسم کو صاف کر لو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے یہ بال میری آنکھوں پر اور میرے نتنوں اور منہ کے اوپر بکھیر دینا۔ اللہ اکبر۔ میری آنکھوں پر اور میرے ناک اور منہ پر ان بالوں کو رکھ دینا۔ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھ سے حساب نہیں لیں گے۔ اور پھر یہی جلیل القدر صحابی غزوہ تبوک میں، جو بہت کٹھن دنوں میں، گرمی کے دنوں میں اور کھجوریں پکی ہوئی تھیں، ان دنوں میں یہ غزوہ تبوک تھا، جیسا کہ سورۃ توبہ کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ اور غزوہ تبوک میں منافق اور مومن یہ الگ الگ ہو گئے تھے۔ منافقین ہیلے بہانے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی کہ جی ہماری فصل پکی ہوئی ہے، ہمیں یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عذر قبول کرتے رہے۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے سارے سفر میں آپ کی صحبت اور رفاقت میں رہے، اور غزوہ تبوک میں شریک ہونے والوں کے بارے میں
اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ کہ اللہ ذوالجلال نے اس غزوے میں غزوہ تبوک میں شریک ہونے والوں کی توبہ کو اس طرح قبول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی گہرا رشتہ ہے، اور وہ ایسا رشتہ تھا کہ جو دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ رشتہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے رشتے ہیں، جتنے نسب کے رشتے یا شادی کے رشتے ہیں، یہ قیامت کے دن سب ختم ہو جائیں گے، بلکہ ماں کہے گی کہ یہ میرے بیٹا نہیں ہے، اور بیٹا کہے گا یہ میری ماں نہیں ہے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کوئی رشتے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ فرمایا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے میری پیاری بیٹی نیک عمل کر لو اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، قیامت کے دن تیرا باپ نبی ہو کر بھی تجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نسب و سحر ینقطع الا نسبی و سحری، کہ تمام نسب کے رشتے اور نکاح کے رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، کہ میرے ساتھ جن کا رشتہ ہو گیا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آپ کے ساتھ کیا تھا کہ آپ کی بہن ام حبیبہ، سیدہ ہماری امی جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان، یہ امیر معاویہ کی بہن ہے اور یہ ہماری ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ مطہرہ اور محترمہ ہے۔ اس لحاظ سے کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کہ کیا ہم عبداللہ ابن عمر کو اور امیر معاویہ کو تمام مومنوں کا ماموں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ خال المومنین، جتنے قیامت تک مومن آئیں گے سب کے ماموں ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن عمر، کہ ان کی بہن حفصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی بہن، یہ تو میں نے بند کیا تھا پھر شاید کل یہ بند، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مومن ہے، اگر کوئی مسلمان ہے، تو پھر اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ عبداللہ ابن عمر وہ بھی تمام مومنوں کے ماموں ہیں،
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تمام مومنوں کے ماموں ہیں۔ اب یہ ماموں کا رشتہ یہ نکاح کا رشتہ ہے، یہ سحر کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی اور سیدہ فاطمہ کے بطن سے بیٹی ام کلثوم کے نکاح کا میں طالب ہوں کہ مجھے آپ میرے ساتھ ام کلثوم کا نکاح کر کے تو مجھے اپنا داماد بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں، تاکہ قیامت کے دن میرا تعلق اور رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے ساتھ قائم رہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ ام کلثوم سے پوچھا، وہ فرمانے لگیں کہ میں راضی ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر نکاح ام کلثوم بنت علی اور بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور یہ رشتہ اس لیے قائم ہوا، سیدنا عمر کا جب نکاح ہوا ام کلثوم سے تو لوگوں سے کہنے لگے الا تہنئوننی، او لوگوں مجھے مبارک کیوں نہیں دیتے ہو؟ الا تہنئوننی، او لوگوں مجھے مبارک دو کہ میرا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے ساتھ بن گیا اور وہ میری بیوی بن گئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر سیدنا معاویہ کے لیے دعائیں کی۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ، واہدہ واہدی بہ، اے اللہ اس کو بھی صراط مستقیم پر چلا اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی جنت کے راستے پر چلا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو کی آپ کو ضرورت پڑی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم تھے، پانی اٹھایا اور آپ کو وضو کروایا، تو آپ کے دل سے پھر دعائیں نکلیں۔ وہ کیا دعا تھی؟ وہ دعا یہ تھی اللہم علم معاویۃ الکتاب، اللہ معاویہ کو لکھنا پڑھنا حساب سکھا دے، واقعہ العذاب، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عذاب سے محفوظ رکھنا، واقعہ العذاب۔ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے کی، اور یہ دعا بھی کی، یہ دعا بھی کی، کہا معاویہ ان ولیت امرن، اگر تو خلیفہ بن جائے، جب تجھے خلیفہ بنا لیا جائے، مسلمانوں کا والی بنا لیا جائے، تو پھر کیا کرنا؟ معاویہ فاتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وعدل، اور انصاف کا ترازو، عدل کا ترازو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں احادیث ہیں، فرمایا
کہ لا یزال الاسلام عزیزا، لا یزال الدین قائما، کہ اسلام اتنی دیر تک غالب رہے گا، قائم رہے گا، جب تک 12 خلیفہ وہ ان پر امت اجماع کرتی رہے گی، کلہم من قریش، اور وہ سارے کے سارے قریش کے ہوں گے، 12 خلفاء تک۔ تو ان 12 خلفاء میں امیر معاویہ بھی آتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جب تک یہ 12 خلیفہ رہیں گے اسلام غالب اور قائم رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ دعائیں کی، اور واقعتاً جیسا کہ پچھلے خطبے میں ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی بیعت کی، اور پورے عالم اسلام نے، تمام صحابہ نے، تمام تابعین نے، اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے بھی امیر معاویہ کی بیعت کی۔ اگر آپ یہاں ایک سوال ذہن میں رکھیں، بہت مختصر ہے، کہ بعض لوگ ان 12 اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ معصوم عن الخطا ہیں، سیدنا علی، سیدنا حسن حسین، سیدنا زین العابدین، سیدنا محمد باقر، ان کے بیٹے جعفر صادق، یہ 12 امام معصوم ہیں۔ کیا معنی؟ کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان سے خطا ہو نہیں سکتی۔ اب میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، یہ حق تھا یا غلطی تھی؟ یہ صحیح تھا یا غلطی تھی؟ اگر یہ غلطی تھی کہ انہوں نے ایسے آدمی کو خلیفہ بنا دیا اور پوری امت کا بادشاہ بنا دیا اور پوری امت کو ان کے سپرد کر دیا، اگر امیر معاویہ ایسا تھے جس طرح لوگ سمجھتے یا ان کے بارے میں زبانیں دراز کرتے ہیں کہ وہ صرف تلوار کے خوف سے مسلمان ہوئے تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے، تو میں یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ پھر یہ دونوں معصوم جو تھے، ہم تو نبی کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے۔ اہل سنت اور اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ صرف معصوم ہوتا ہے تو پیغمبر ہوتا ہے، باقی ہر امتی سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن ان کو معصوم قرار دینے والے ان سے یہ سوال آپ کریں کہ ان دونوں نے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جو امیر معاویہ کی بیعت کی تھی، پوری امت اسلام کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا تھا، تو یہ غلط کیا تھا یا صحیح تھا؟ اگر تو غلط کیا، نعوذ باللہ، اور انہوں نے ظلم کیا، تو پھر معصوم تو نہ ہوا، پھر معصوم نہیں۔ اور اگر انہوں نے صحیح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت اس کو پورا کیا،
تو پھر ماننا پڑے گا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے دل سے امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ اور مسلمانوں کا خلیفہ سمجھتے تھے، اور 20 سال تک پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کر کے اور مسلمانوں کی قیادت کر کے یہ بتایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا، حق تھا، سب مسلمانوں کا اتحاد ہوا۔ اور عثمان غنی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کی مملکت میں تھا، تو امیر معاویہ کے دور میں انہوں نے جہاد کو آگے بڑھا کر پھر 64 لاکھ مربع میل کا علاقہ امیر معاویہ کے دور میں مسلمانوں کی مملکت اور اسلام اس سارے علاقے میں پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے بارے میں کوئی بھی ہو، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ اور نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جس شخص کے دل میں صحابہ کے بارے میں نفرت ہے، اس شخص کے ایمان کے اندر نفاق ہے، اور وہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا اور آپ کے فرامین پر ایمان نہیں رکھتا۔ امیر معاویہ نے تو وہ جہاد کیا جس کی خوشخبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ہم نے ایسے بدبخت بھی دیکھے، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر، اہل حدیث کا لبادہ اوڑھ کر، جنہوں نے یہ کہا کہ امیر معاویہ نے جو جہاد کیا تھا وہ تو ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا، یہ جہاد کوئی جہاد نہیں تھا۔ اگر ملکوں پر قبضہ کرنا جہاد ہے تو پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان نے تھوڑے علاقے فتح کیے تھے۔ اگر ملک فتح کرنا جہاد ہے تو پھر چنگیز اور ہلاکو خان انہوں نے تھوڑے ملک فتح کیے تھے۔ اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں اور قبر سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ امیر معاویہ کا جہاد تو وہ جہاد تھا جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر یرکبون ثبج البحر، کہ وہ سمندر کے اوپر باہری بیڑے پر بیٹھے اس طرح جا رہے ہیں، یغزون البحر، کہ وہ باہری لڑائی اور جہاد کے لیے اس طرح جا رہے ہیں کالملوک علی الاسرہ، کہ جس طرح بادشاہ وہ تختوں پر بیٹھے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ قد اوجبوا، اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اب باہری بیڑا کس نے بنایا؟ باہری بیڑے پہ سوار ہو کر مجاہدین کی قیادت کر کے رومیوں کے ساتھ جنگ سب سے پہلے کس نے لڑی؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی۔ اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہاد کہہ رہے ہیں، اس کو غزوہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان نے تھوڑے علاقے فتح کیے تھے۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو تمام صحابہ کرام کے بارے میں صاف اور شفاف رکھا ہے۔ ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو میرے اور آپ کے پروردگار نے ان کو معاف کر دیا ہے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔
اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی صحابہ کے بارے میں ہم اپنی زبانوں سے ایسے کلمات نکال لیں جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔